نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آج 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورۃ المجادلہ سے شروع ہوتی ہے۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اس مباحثے کا ذکر ہے جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اسی سے سورت کا نام بھی مجادلہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: ظہار اور اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشیوں کے احکامات، مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہار کر لیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس وقت تک ظہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یعنی ایسے الفاظ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے، تو جب کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک کی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہاں کفارے کی صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر کسی شرعی عذر یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے 2 مہینے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کا 2 وقت کا کھانا کھلائے، یعنی 60 مسکینوں کو 2-2 کلو گندم بھی دے سکتا ہے، 120 کلو گندم دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرگوشی کا ذکر کیا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے۔ مقصد یہ ہوتا کہ مسلمان پریشان ہو کہ شاید ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسا کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہود اور منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں اور سازشوں کی سب خبر اللہ تعالیٰ کو، اور یہ اپنی خیر منائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب ذکر کیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے میں تشریف لائے۔ کچھ بدری اکابر صحابہ کرام تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمٹ جاؤ۔ پھر بھی ان کی جگہ نہ بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا فرمایا۔ منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ۔ مجلس صدر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ امیر مجلس کو اختیار ہے، کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ، یہاں پہ فلاں بندے کو جگہ دے دو، اس کو اختیار ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو خصوصی اختیار تھا، لیکن منافقین نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور طنز کرنے لگے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ کچھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی کا وقت مانگتے، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں موقع مل جائے تو دیکھو ساتھ میں سکھ لنگھاون، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بات کرتے تھے۔ کچھ منافقین بھی اس طرح کرنے لگے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جس نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنی ہو، وقت لینا ہو، پہلے صدقہ کر کے آئیں۔ جب لوگ محتاط ہو گئے تو اگلی آیت میں پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی پھر صدقے والی بات ختم ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم۔ یہاں حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھپڑ رسید کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بات، اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو 2 انعامات عطا فرمائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا ہے ان کو۔ آگے سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ حشر کا ایک معنی ہے جمع کرنا، اور ایک معنی اخراج یعنی جلاوطنی بھی ہے۔ سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی اعتبار سے سورت کا نام سورۃ الحشر رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر بنو نذیر کا واقعہ ہے، وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود سے امن و امان کا معاہدہ فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کسی نے مدینے پر حملہ کیا تو ہم مل کر دفاع کریں گے مدینے کا۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے سے باخبر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت تک مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، آخرت کی سزا الگ ہوگی جو جہنم کی صورت میں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ گزشتہ آیت میں بنو نذیر کا واقعہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے، یہ مال فے تھا۔ پہلے بتایا تھا کہ جو مال جنگ کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ یہاں سے مال فے کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، وہ 5 ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ آگے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہاں انصار مدینہ کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے۔ کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا تناول فرما لیا اور یہ بھوکے رہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ مثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع کا ذکر ہے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا امن کا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاں ذلت آمیز شکست ہوئی اور مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ پھر آگے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے، جب لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر کے موقع پر ہوا۔ آخرت میں بھی یہی کہے گا۔ اس طرح منافقین بھی یہود بنی نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینہ سے نہ نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آیا تو منافقین نے شیطان والا موقف اپنایا اور یہودیوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورت کے اختتام اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 بتائی ہے۔ آگے سورت الممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لینے والا۔ اس سورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، اس لیے سورت کا نام ممتحنہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ آیات کا پس منظر یہ ہے حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کی ایک عورت جس کا نام سارہ تھا مالی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر جو مکہ میں تھے
قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مکے پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکہ سے صرف اس وجہ سے نکالا تھا کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ سورت کے شروع میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں پر احسان کر کے انہیں دلی دوست مت بناؤ۔ اب یہاں سے اس کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان والد سمیت شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان سے برات کا اعلان کیا بلکہ عداوت کا بھی اعلان کیا کہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی بھی ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور ہم توحید پرست ہیں، کہ جب تک تم ایک اللہ کو نہ مان لو میری تمہاری دشمنی ہے، یعنی اپنے والد سے کہہ دیا۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر اگر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ خواتین اس واپسی کی شرط سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، لہٰذا انہیں واپس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے حلال ہی نہیں رہے، یہ مسلمان ہو گئی اور ان کا شوہر جو ہے وہ کافر ہے تو یہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس آیت میں ایسی آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا کہ انہیں پرکھ لیا جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے، پھر ان کے نکاح اور مہر کے متعلق احکامات بھی بیان کیے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید خواتین کے بارے میں ذکر کیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں، یعنی جو مہاجر عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں تو آپ بھی انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم بیعت مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں، آگے بیعت کے الفاظ ہیں کہ تم بیعت ان باتوں پر کرو کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور ہر نیک بات مانیں گی۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ آگے سورت صف شروع ہو رہی ہے۔ صف کا معنی ہوتا ہے قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جہاد میں صف باندھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورت الصف رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ صورت سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے، ہو سکتا ہے جس کا دعویٰ کیا ہے اسے پورا نہ کر سکے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر سیسہ پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1 اپنی رسالت کا ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نمبر 2 تورات کی تصدیق فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی وہ برحق تھی۔ نمبر 3 بعد میں آنے والے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری دی جن کا نام احمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کھلی نشانیاں دکھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، انکار کر دیا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کفار اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے اگرچہ کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یہ دین ان کے دعووں سے مٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام غالب ہی رہے گا، لیکن اس سے مراد غلبہ برہانی ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دلائل و براہین سے بات کی تو وہ مغلوب ہوا۔ کوئی بندہ بھی اسلام کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں لا سکتا کہ اسلام نعوذ باللہ غلط مذہب ہے اور ہمارا مذہب سچا مذہب ہے۔ ہمیشہ اسلام کے جو دلائل ہیں باقی مذہبوں پر غالب آتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اور نصرت کی تھی۔ آگے سورۃ الجمعہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے آخر میں جمعۃ المبارک کے احکامات کو بیان کیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھ دیا گیا۔ سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 مقاصد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، اہل ایمان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ، یہ جو برے اخلاق ہیں جیسے تکبر، حسد، بغض وغیرہ، ان چیزوں سے پاک کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا معنی سمجھاتے ہیں۔ نمبر 4 سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہودیوں کی مذمت کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودی کہتے ہیں ہم تو تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھی، یہود انہیں پڑھ بھی چکے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، تو یہودی نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ گدے کے اوپر اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو گدہ عالم نہیں بن جاتا یا اسے علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال گدے کی سی دی ہے کہ جس پر کتابیں لادی گئی ہوں، کہ انہوں نے کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہے کہ آخر نبی ہوگا، برحق ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ہدایات نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہیں کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام تجارتی قافلے کے آنے کی اطلاع پا کر نبی علیہ السلام کے خطبہ جمعہ کے دوران بغرض تجارت رزق کی خاطر چلے گئے۔ ایک طرف خطبہ شروع تھا اور دوسری طرف تجارت کا قافلہ آ گیا، تو کچھ صحابہ کرام خطبے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی کہ اس طرح خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ پہلی اذان کے بعد سوائے جمعہ کی تیاری کے خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی امور یہ انجام دینا یہ جائز نہیں۔ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے بس اس کے بعد صرف بندہ جمعہ کی تیاری کرے، باقی دنیاوی کاروبار، دکانداری وغیرہ، مزدوری وغیرہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ سن لیں، ہمارے ہاں عوام نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس وقت کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا جمعے کے دن کاروبار منع نہیں ہے، صرف جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت کاروبار کو چھوڑنا ہے، اس وقت مزدوری کو چھوڑ دینا ہے، اس وقت دکان کو چھوڑ دینا ہے، اس وقت باقی کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جمعے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے یا اور کاروبار کرتا ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کر رہا ہے اور قرآن احکامات کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ تو صرف ہمیں جو منع کیا گیا کہ کاروبار، مزدوری یا دکانداری نہیں کرنی، جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک ہے اس دوران۔ اب ہماری اذانیں مختلف ہوتے ہیں، کہیں پہ 1:30 بجے نماز ہے، کہیں پہ 2 بجے نماز ہے، کہیں پہ 1:15 بجے نماز ہے۔ تو جس محلے کی مسجد میں یا جس مسجد میں بندے نے نماز پڑھنی ہے اس مسجد کی جیسے پہلے اذان ہو بندہ کام چھوڑ دے، بس صرف جمعے کی تیاری میں لگ جائے، باقی کام اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز جب ہو جائے اس کے بعد اجازت ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آگے سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے، اس میں منافقین کا ذکر ہے، اس لیے نام بھی منافقون رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ،
منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو کہتے ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں۔ زبان سے اقرار کریں، دل سے انکار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عرب کا ایک قبیلہ بنو المستلق مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر خود تشریف لے گئے۔ انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے درمیان تکرار ہوئی اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھایا، ان کے آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اور کہا مدینہ پہنچ کر عزت والے، یعنی منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ہم عزت والے ہیں، ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی مہاجرین کو نکال دیں گے۔ یہ منافقین کا سردار کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ہیں اور صحابہ کرام نعوذ باللہ ذلت والے ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی، نبی علیہ السلام کو بتایا تو عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق ہوئی اور منافقین کے نفاق کو بھی کھول کر بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا کہ اصل میں عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، نبی علیہ السلام کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب کے لیے ہے، لیکن منافقین کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ آگے سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جب پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ جب قیامت کے دن اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے تو اس وقت کفار پر یہ حسرت ہوگی اور اس بات پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اہل جنت کی طرح اعمال کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوتے، اس وقت یہ حسرت کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یہاں بیوی اور بچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیوی بچے انسان کے دشمن ہیں، لیکن یہ ہر بیوی بچوں کے متعلق نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ بیوی بچے ہیں جو انسان کے لیے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے، دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو انسان ان سے درگزر کر دے ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والے ہیں۔ آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں طلاق کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ طلاق رکھ دیا گیا۔ طلاق دینے کا طریقہ ذکر کیا گیا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات میں کشیدگی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ نمبر ایک طلاق رجعی دی جائے۔ نمبر 2 ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی یا جو غصہ ہوا تھا اگر وہ ختم ہو گیا تو شوہر دوبارہ رجوع کر کے اپنے نکاح کے رشتے کو قائم کر سکتا ہے۔ جماع کے بغیر والے طور میں طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی عدت لمبی نہیں ہوگی۔ طلاق رجعی کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی۔ اس سے مدت کا جو نفقہ ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوگا، یعنی اگر طلاق دی جائے تو ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق۔ اب جب یہ ایک طلاق کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد شوہر کو اختیار ہے، اگر دوبارہ یہ نکاح اپنی بیوی سے کرنا چاہتا ہے، بیوی بھی پشیمان ہو گئی، خامند بھی پشیمان ہو گیا، تو دوبارہ نکاح کیا جائے گا، حق مہر بھی دوبارہ رکھا جائے گا، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ اب اس شوہر کے پاس صرف 2 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کی میگزین میں جو 3 کرتوس تھے، 1 کرتوس اس نے چلا دیا ہے، 2 کرتوس اس کے پاس ابھی باقی ہیں۔ اگر غلطی سے کہیں یہ کرتوس چل گئے تو بس اس کی بیوی گئی، اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب 2 طلاق کے اختیار اس کو ہوں گے، اب دوبارہ نکاح کیا جائے گا۔
اور اگر عدت کے دوران رجوع کر لے تو پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن طلاق وہی دو رہ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حامل عورت کی عدت کا ذکر کیا ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ یہاں مختلف عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عائشہ وہ عورتیں ہیں جن کو ماہواری نہیں آتی، حیض نہیں آتا، عمر کم ہونے کی وجہ سے یا عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ طلاق کے بعد ان کی عدت 3 ماہ ہے بس، جیسے 3 ماہ پورے ہوں گے ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ حامل عورت کی عدت جو ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد عدت پوری ہو جائے گی جیسے بچہ پیدا ہوگا۔ اب بچہ 2 دن بعد پیدا ہوتا ہے، عدت ختم ہو جائے گی، بچہ 2 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے بارے میں فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے 7 آسمان اور اس طرح 7 زمینوں کی پیدائش بھی شامل ہے۔ آگے سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں اس کا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ التحریم رکھ دیا گیا۔ شان نزول یہ ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا، عادت مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ترتیب بار ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے، ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ حسب معمول آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا بو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ یہ انسان جتنا بھی آگے چلا جائے نا تو یہ جو سوکنیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ وہ باتیں چلتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی طرف سے بات بنائی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے کیا کھایا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا اس کے بعد۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ازراہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیز جو شہد حلال تھی اس کو حرام قرار دیا، کیوں حرام قرار دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا۔ آگے آیت میں پوری تفصیل موجود ہے۔ پھر آگے اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خالص توبہ یہ ہے جو گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، کسی کا مال لیا تھا اس کا مال اس کو واپس کر دے، کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اس طرح اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں۔ خالص توبہ پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اور ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔